یہ ابھی حکومت سے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ یہ 870 ملاقاتوں کا حساب تو دے. 865 دن تو صرف عمران خان جیل میں رہے ہیں، یعنی تقریباً یہ تو کہہ رہے ہیں کہ صبح شام کو ہی ملنے جاتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں، کوئی کسی بابو کو انہوں نے کہا کہ یار وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل چینل پوچھ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ کہنے کا نہیں ہے. تو بابو نے کیا کہا کہ وہ جو کاغذ پہ پکڑایا کہ جو 6 لوگ جاتے ہیں تو 1 2 3 4 5 6 6 یہ ہو گئی، 6 وکیل جاتے ہیں 1 2 3 4 5 6 6 یہ ہو گئی. جس دن کیس میں وہ 20 لوگ جاتے ہیں انکلوڈنگ وہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیو جو خود بھیجتے ہیں تو 20 وہ ہو گئی. 870 تو ہو نہیں سکتی. اس سے آپ بتا دینا کیا کریں، ان کے ساتھ جنگ کریں. کل جو 400 لوگوں پہ FIR ہوا وہ کیا آپ میں سے کوئی بھی بتا دے کہ وہاں پہ کون سا بندہ تھا جو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے؟ اگر سڑک بند کر رہے ہیں تو یہ لوگ بند یا کیوں قانون کے نظام کا بھی مذاق بنا رہے، اپنی حکومت کا بھی مذاق بنا رہے جو پہلے دن سے بنا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چلیں اپنی بات ہی کر لیتا ہوں کہ کہہ دیں کہ میں یہاں پہ اس وقت اس فارم 47 کی حکومت میں اگر ہوتا، ٹھیک ہے، کہ میں لوگوں پہ ظلم بھی کروں، میں آئین اور قانون بھی توڑوں، میں پاکستان کے آئین کو زبردستی تبدیل بھی کروں، میں یہاں پہ عدالت سے انصاف لینے کے راستے بھی سارے بند کروں، اور پھر میں کہوں کہ کوئی پاکستان سے باہر بھی نہ بولے کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ غدار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں آ جائیں گے. یہ ایک ڈیپ فیک ویڈیو ہے. یہ وہ یلدا حکیم نے بھی کہہ دی کہ یہ ہوا ہی نہیں تھا انٹرویو میں، یہ انٹرویو میں ہے ہی نہیں. یہ ان کی والدہ نے بھی، جمائمہ خان نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ ڈیپ فیک. عمران خان تو کب کا رہا ہو جاتا نا، لیکن جو ظلم بربریت، جو قانون کا توڑنا حکومت خود کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے سڑکوں پہ نہیں آتے جو ایک جمہوری معاشرے میں ہے. اگر انہیں پتہ ہے کہ حکومت کی جب مرضی وہ گولی چلا کے کہے گی کہ ہم نے گولی نہیں چلائی، تو کم از کم یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر کہ اس خطرے کے سامنے میں اپنے ورکرز کو سامنے کرنے سے پہلے سوچوں کہ میرے پاس اور کیا جو ہے وہ طریقہ ہے. اس سے آپ بتا دینا کیا کریں، ان کے ساتھ جنگ کریں. یہی تو ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں نا. ٹیررزم کے پرچے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. کل جو 400 لوگوں پہ FIR ہوا وہ کیا آپ میں سے کوئی بھی بتا دے کہ وہاں پہ کون سا بندہ تھا جو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے؟ اگر سڑک بند کر رہے ہیں تو یہ لوگ بند کر رہے ہیں. یہ ابھی تو کم از کم انہوں نے یہ آدھا راستہ کھول دیا، ٹھیک ہے. اڈیالہ جیل تو یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ہے. اگر ملاقات نہیں بھی کرنی تو وہاں پہ کیوں نہیں؟ یہ جو ایک پبلک روڈ ہے جس پہ ہر پاکستانی کو جو ہے وہ ایکسیس ہونا چاہیے، یہ 1.5 کلومیٹر باہر کیوں جو ہے وہ بند ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ جو میرے کولیگز اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سارے MPAs ہیں، آج نیوز آئٹم آیا کہ خیبر پختونخوا میں جو PTI کے یا جو قانون کے مطابق آزاد 92 ممبرز ہیں حکومت کے، ان میں سے 70 پہ کیسز ہیں، زیادہ تر پہ یہی ٹیررزم کے کیسز ہیں اسلام آباد میں. یہ آپ کیوں قانون کے نظام کا بھی مذاق بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اپنی حکومت کا بھی مذاق بنا رہے جو پہلے دن سے بنا ہوا ہے، اور عوام اور اپنے درمیان تلخیاں اور فاصلہ بڑھا رہے ہیں. تیمور صاحب، عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا، تو کیا وہ پاکستان ابھی واپس آئیں گے جنوری میں؟ انہوں نے ایک بات کلیئر کہی ہے اور میرے خیال میں یہ بالکل جو ہے وہ مناسب بات ہے کہ وہ آئیں اور اپنے والد سے ملیں، جس طرح سے مناسب ہے کہ وہ پوری دنیا میں اپنے والد کے لیے آواز اٹھائیں. دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چلیں اپنی بات ہی کر لیتا ہوں کہ کہہ دیں کہ میں یہاں پہ اس وقت اس فارم 47 کی حکومت میں اگر ہوتا، ٹھیک ہے، کہ میں لوگوں پہ ظلم بھی کروں، میں آئین اور قانون بھی توڑوں، میں پاکستان کے آئین کو زبردستی تبدیل بھی کروں، میں یہاں پہ عدالت سے انصاف لینے کے راستے بھی سارے بند کروں، اور پھر میں کہوں کہ کوئی پاکستان سے باہر بھی نہ بولے کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ غدار ہے. الیکشن کو چوری کرنا، آئین کو زبردستی بدلنا، ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ظلم یا کوئی لیگل کام ہو سکتا ہے؟
तैमूर साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब के साथ आपकी कितनी बता बार देना हुई? कैसे 800। पहले तो ये अभी हुकूमत से डिमांड करना है कि ये 870 मुलाकातों का हिसाब तो दे। 865 दिन तो सिर्फ इमरान खान जेल में रहे हैं, यानी तकरीबन ये तो कह रहे हैं कि सुबह शाम कोई मिलने जाता है। मैं आपको कहता हूँ, कोई किसी बाबू को इन्होंने कहा कि यार वो जो है वो इंटरनेशनल चैनल पूछ रहे हैं, हमारे पास कुछ कहने का नहीं है। तो बाबू ने क्या कहा कि वो जो कागज़ पे पकड़ाया कि जो 6 लोग जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गई, 6 वकील जाते हैं 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गई। जिस दिन केस में वो 20 लोग जाते हैं इंक्लूडिंग वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो खुद भेजते हैं तो 20 वो हो गई। 870 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 2 मुलाकातें इमरान खान की जो है वो हफ्ते में अलाउड, आपको पता है, एक जो है वो मंगल के दिन और एक जुमेरात के दिन, और 123 हफ्ते इमरान खान को जेल में हो गए, तो वो 246 हो सकती है। मसला ये है कि जब आपको फॉर्म 47 की आदत हो जाए तो मुलाकातों की गिनती में भी फॉर्म 47 कर। तैमूर साहब ये बताइएगा कि चूँकि शुरू में हमने देखा, हम यहाँ पे कवर भी करते थे, एक हफ्ते में 6-6 दिन भी मुलाकातें होती थी, क्योंकि 2-3 दिन ज़रा समात के लिए फैमिली और वकला अंदर जाते थे, वैसे भी जो मंगल और जुमेरात का दिन होता था। तो क्या उसके बाद क्या हुआ कि मुलाकातें बंद हो गई? क्या आपके रवैये में कोई इशू है या उनके रवैये में कोई issue? हमारा रवैया तो आप मुझे बता दें, मेरे रवैये में क्या इशू है? हाँ? उन्होंने बताया कि गुफ्तगू जो अंदर से बाहर आकर जो गुफ्तगू हमारे अच्छा, खिलाफ तो की। ये मुझे बता दें, 8-9 हफ्तों से बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातें क्यों बंद? बुशरा बीबी की कौन सी गुफ्तगू जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर निकली? और इस सूबे में जहाँ पे एक खातून चीफ मिनिस्टर है, एक खातून पॉलिटिकल प्रिजनर की अपनी फैमिली से मुलाकातें किस बुनियाद पे बंद है? इसका जवाब आप में से मुझे कोई दे दे, हुकूमत में से कोई दे दे। अगर बात यह है कि इमरान खान की गुफ्तगू जो है वो आती है। दूसरी बात, अगर इमरान खान को गुस्सा, यार आप एक बंदे को 6 हफ्ते 7 हफ्ते कैद तन्हाई में बंद करते हैं, तो जब उसकी अपनी बहन से 15 मिनट मुलाकात होगी तो वो क्या शहबाज शरीफ जिंदाबाद कहेगा? ठीक है, इसका हल बड़ा सिंपल है। इमरान खान से पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकातें अगर कंटिन्यूसली होती तो शायद ये क्राइसिस ख़त्म होने का कोई चांस ही होता। ये क्राइसिस को, ये निज़ाम जो है, ये हाइब्रिड निज़ाम खुद से बढ़ा रहा है, क्योंकि जब आप एक पॉलिटिकल क्राइसिस में पॉलिटिकल लोगों को रोल अदा करने नहीं दिए जा रहे, मेरे कोई 25 ट्रिप तो यहाँ पे हो गए मुलाकात किए बगैर, जब आप जो है वो पॉलिटिकल लोगों को एक्सेस नहीं दे रहे, तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस का क्या नतीजा निकलेगा? जी शुक्रिया, थैंक यू। उन्होंने कहा कि हम सियासत में आ जाएंगे। ये एक डीप फेक वीडियो है। ये वो यल्दा हकीम ने भी कह दी कि ये हुआ ही नहीं था इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू में है ही नहीं। ये उनकी वालदा ने भी, जमाइमा खान ने भी कह दिया कि ये जो है वो डीप फेक। और यही अकाउंट जो इमरान कहते हैं कि ये फलाने अकाउंट जो है वो पीटीआई के हैं और वो डीप फेक चलाते हैं, खुद उन वीडियोस को चलाते हैं। इस बात की मुझे समझ नहीं। साहब ये बताइएगा, खान साहब ने सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला का मनसब सौंपा, उम्मीद ये की जा रही थी कि वो कोई बड़ी तहरीक चलाएंगे और खान साहब की रिहाई की कोशिश करेंगे, लेकिन अब सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब ये काम करेंगे और रहमान नासिर साहब करेंगे। कारकुनान बड़े पुरुम्मीद थे, कारकुनान की तवक्का थी, लेकिन अब कारकुनान आपके जो है वो डेस्परेट हुए हैं, क्योंकि ना ही कोई बड़ी तहरीक चला पाए सुहेल आफरीदी साहब। 2 माह 2.5 माह 3 माह गुजर गए हैं और अब हुकूमत भी ये तासुर दे रही है कि सुहेल आफरीदी साहब अब ठीक लाइन पे आ गए हैं, अब वो सुबह में काम कर रहे हैं और बाकी जो है वो इजलासों में भी आ रहे हैं, तो जो उनके मतलब पहले तासुर था वो अब ख़त्म हो चुका है। कारकुनान की जो रवैये से बिल्कुल डोंट वरी अबाउट इट। मेरे ख्याल में उन सब को सुहेल अफरीदी पे, नई हुकूमत पे फुल कॉन्फिडेंस है। जब नहीं होता तो वो जो है वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो फिर पब्लिक प्रेशर से ख़ुद पता चलता है, पहली बात। दूसरी बात, सुहेल अफरीदी को या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, सिर्फ इमरान खान के रिलीज़ करना नहीं है, साथ गवर्नेंस करना भी है। ठीक है जी, ना मैं उनके गवर्नेंस पे कमेंट करता हूँ ना, लेकिन जब वो गवर्नेंस की तरफ काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जब मेरे से उन्होंने बात की और 1-2 उनको सजेशंस दी
انہوں نے ہر ہفتے جمعے کے دن کیبنٹ میٹنگز جو ہے وہ شروع کر دی تاکہ گورننس کا کام جو ہے وہ بالکل سفر نہ کرے. یہ بڑی اچھی بات ہے, وہ ان کو کرنا ہے. دیکھیں عمران خان تو کب کا رہا ہو جاتا نا, لیکن جو ظلم بربریت, جو قانون کا توڑنا حکومت خود کر رہی ہے, اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے سڑکوں پہ نہیں آتے جو ایک جمہوری معاشرے میں ہے. اگر انہیں پتہ ہے کہ حکومت کی جب مرضی وہ گولی چلا کے کہے گی کہ ہم نے گولی نہیں چلائی, تو کم از کم یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر کہ اس خطرے کے سامنے میں اپنے ورکرز کو سامنے کرنے سے پہلے سوچوں کہ میرے پاس اور کیا جو ہے وہ طریقہ ہے. ہاں جب حکومت یہ کرے گی تو ٹائم زیادہ لگے گا, لیکن کتنا ٹائم زیادہ لگے گا؟ دیکھیں یہی بات لے لیں ملاقاتوں کی. کب تک جو ہے وہ لوگوں کو اسکائی نیوز پہ بھیجیں گے کہ عمران خان کی 870 ملاقاتیں ہو گئی, 970 ہو گئی؟ اس پہ تو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہنستا ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ پریشر کے نیچے ان کو خود جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دروازہ کھولنا پڑے گا. ان کی امید یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ سہیل افریدی, ہماری حکومت یا ہماری لیڈرشپ ایسی کوئی غلطی کرے کہ ان کو موقع مل جائے اس سے بھی سخت ڈنڈا چلانے کا. وہ ان کو ہم نہیں کرنے دیں. پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژنس ہے, آپ کا سوشل میڈیا, آپ کا اوورسیز چیپٹر کہتا ہے جی ہم نے مزاحمت کرنی ہے, لیکن آپ کی سیاسی جو قیادت ہے, جو سینئر لیڈرشپ ہے, وہ کہتی ہے جی ہمیں نہیں پتہ سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے اور ان کو ہدایت کون دیتا ہے, خان صاحب کے ٹویٹس کہاں سے ٹویٹ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک طرف آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ نکالنا ہے سیاسی طور پہ, دوسری طرف آپ کی جو اس وقت جو کنٹرول اصل میں جو کر رہا ہے سوشل میڈیا, وہ تو آپ سینئر قیادت کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. دیکھیں یا تو یہاں پہ آزاد ماحول کریٹ کر لیں تاکہ ہم سب جو ہے وہ 100% آزاد بات کر سکیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے سوال بھی لیفٹ رائٹ کرنا ہوتا ہے, میں نے جواب بھی تھوڑا سا لیفٹ رائٹ دینا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی فیملی بھی یہاں پہ رہتی ہے, میری بھی رہتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 2-3 چیزیں کہی. پہلی چیز یہ کہ پبلک ایکسپیکٹیشن obviously میں جب باہر نکلتا ہوں تو کہیں واک کرنے نکلتا ہوں تو ہر بندہ جو ہے وہ راستے میں روک کے کہتا ہے خان صاحب کو کب نکالیں, ٹھیک ہے. ایک لیڈرشپ کا کام جو ہے وہ ایفرٹ کرنا بھی ہے, ایک لیڈرشپ کا کام جو ہے وہ پریشر برداشت کرنا بھی ہے جس سے نقصان زیادہ ہو, پہلی بات. دوسری بات, پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں, بالکل ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی. جہاں تک ہم یہ اختلافات ختم کر سکے اتنی ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. اب پریسائسلی جو ہے وہ کیا کرنا ہے, اس میں جو رول میں نے یا کسی بھی عمران خان کے کارکن نے ادا کرنا ہے وہ کرے گا. ابھی نئی پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے, اس نئی پولیٹیکل کمیٹی میں جو بھی ممبران ہیں یہ آفیشیل رسپانسبلٹی لائے عمل دینے کی ابھی ان کی ہے, جس میں سی ایم صاحب بھی ہیں, جس میں ہمارے الائنس کے ممبرز بھی ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, علامہ راجہ ناصر ہیں, سلمان راجہ ہیں, گوہر ہیں. بات کر لیں گے. 2 دن زیادہ لگ سکتے ہیں, 2 دن کم لگ سکتے ہیں, لیکن 2 باتیں نہیں ہو سکتی. عمران خان کے لیے دلوں میں لوگوں کی محبت نہیں ختم ہو سکتی اور ہمیشہ تک یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اداروں کے سربراہان یا اداروں پر جو کے خلاف جو مہم چلائی جاتی ہے درست ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی بیشتر لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو جو جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات اداروں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط ٹریٹمنٹ کسی بھی ایکس پرائم منسٹر کی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پرامن خواتین, پرامن پروٹیسٹرز پہ اینٹی ٹیررزم FIRs نہیں جو ہے وہ بننے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر, بالخصوص کسی صوبے کے چیف منسٹر کو جو ہے وہ ان کی حیثیت کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ سہیل افریدی کو ملتی ہے یہاں پہ وہ نہیں ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر انسٹیٹیوشن کو اگر پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے تو اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہیے. میں بہت کچھ سمجھتا ہوں, میرے خیال میں آپ زیادہ کچھ سے اگری کریں. ہاں